اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع، ہمت اور توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اپنے دن کا آغاز اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد اس کے کلام پاک سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کے دروازے کھولے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس کے جتنے احکامات اور جتنی اس کی رہنمائیاں ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 275 میں اور اسے آگے کی چند آیات میں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں ایک سب سے بڑی جو رکاوٹ، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کریں گے، وہ ہے سود۔ سود کے بارے میں کچھ احکامات اور کچھ مختصر الفاظ میں یہاں پر ہمیں ملے گا، باقی تفصیل تو انشاءاللہ جب آئے گی اگلی آیات میں یا اگلی صورتوں میں، تو پھر جب ڈیٹیل آئے گی تو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جو ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھا، جو 3-4 آیات ہم نے پڑھی تھی، اس میں پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جو ترغیب دی گئی، اس بارے میں ذکر ہوا کہ وہ مال چاہے چھپا کر خرچ کرو یا چاہے سب کو ظاہر کر کے خرچ کریں، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی عیب نہیں، جس طرح سے بھی کوئی کرنا چاہے۔ ہاں، البتہ نیت جو ہے وہ حسن ہونا، اور ریاکاری اور دکھاوا اور دوسروں کی تذلیل یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس میں نہیں ہونے چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو فرض صدقات ہیں، جیسے فرض عبادات ہیں، فرض عبادات میں جو ہماری نماز ہے، فرض نماز جو ہے وہ ظاہری طور پر سب کے سامنے ظاہر کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور اس کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں جو سنتے ہیں یا جن کو ہم نفل کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ گھر میں یا چھپ کر بھی پڑھیں۔ چھپ کر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے سامنے نہ بھی پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے صدقات میں بھی جو فرض صدقات ہیں وہ سب کے سامنے ظاہر کر کے دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ خرچ کرنے کی ترغیب ہو۔ اور جو نفلی صدقات ہیں جو فرض نہیں لیکن ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، تو ان کو اگر چھپا کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال جس بھی طرح سے کوئی کرے اپنی اچھی اور خالص نیت کے ساتھ، تو صدقہ جو ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اس کا اجر دے گا۔ اس کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہدایت جو ہے تم نہیں دے سکتے، تمہارا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے باوجود جو کوئی ایمان نہیں لاتا اور جو کہ صحیح راستے پر نہیں جاتا تو وہ اس کا اپنا عمل ہے جس کا وہ بدلہ وہ ایک دن ضرور پائے گا۔ اور اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے ہی نفس کے لیے، اپنے ہی لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو اس میں ظاہری طور پر کوئی فائدہ نہیں، صرف اس کے دین کی تبلیغ کے لیے یا اس کے دین کی پرورش کے لیے
اور اللہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ وہ در حقیقت اپنے لیے ہی خرچ کرتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 273 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ 3-4 لوگوں کی نشاندہی کی جن کا حق ہے کہ ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلی کیٹیگری جو تھی وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں روک دیے جائیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف جنہوں نے اپنے آپ کو صرف کر دیا ہے، یا جن کی ذمہ داری ہم نے بھی ان کے اوپر ڈال دی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو صرف رکھیں۔ اس میں کچھ ذکر ہوا تھا کہ تبلیغ، اللہ کی جو دین کی تبلیغ ہے، نشر و اشاعت کے کرنے والے کام، ان کا ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ جو آرمی، جو لشکر ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدین جو ہیں، ان کا ذکر ہوا۔ تو اسی طرح کے لوگ جو اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کھپاتے ہیں، تو یقینی طور پر وہ کاروبار کے لیے یا اپنے مال کمانے کے لیے تو اگر وہ وقت صرف کریں گے تو اللہ کے راستے سے ان کی نظر ہٹ جائے گی۔ اور دوسرے تھے سفید پوش، جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے۔ اور ایسے لوگ جو ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو دوسروں سے سوال نہیں کرتے، جو سفید پوشی میں ہے۔ اور ہم اپنے رشتہ داروں میں اور قریب احباب میں، ساتھیوں میں یقیناً ہم ایسے لوگوں کو پا سکتے ہیں جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر ہی، ان کے چہرے سے ہی وہ پہچانے جائیں کہ ہاں یہ تو بہت غریب ہیں، ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ چوتھی قسم وہ تھی جو سوال تو کرتے ہیں لیکن لپٹ نہیں جاتے، جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ایک دفعہ کسی سے سوال کیا، اگر کہ اس نے انکار کر دیا یا بہانہ کر دیا، عذر کر دیا، تو وہ دوبارہ اس کے پیچھے پڑ نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، اور ہمیں یقیناً ایسے لوگوں کو پہچان کر ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے اپنے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 274 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں یا چھپا کر اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان کا جو اجر ہے، ان کا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا مال جو ہے، اس کا اجر تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور ان کے اوپر نہ ہی گزشتہ کل کا خوف ہوگا اور نہ ہی آنے والے کل کا خوف ہوگا، اور نہ ہی گزشتہ کل کا غم ہوگا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں آیت کے اگلے لیسن کی طرف، آیت نمبر 275 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ جو یاکلون الربا، جو سب کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ سب کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما جیسے، یقوم اٹھتا ہے، الذی، وہ شخص جو یتخبطہ، دیوانہ کر دیا ہو، خبتی کر دیا گیا ہو اسے، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھونے سے۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے ایک خبتی انسان، یا ایسے ایک دیوانہ شخص جس کو کسی شیطان نے چھو کر دیوانہ یا پاگل یا خبتی کر دیا ہو۔ یہاں پر اس آیت کے پہلے حصے میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات آئی اس میں یاکلون الربا، وہ سب کھاتے ہیں سود کھانا۔ سود کیا ہے؟ سود در حقیقت لفظی طور پر، اس کا لفظی جو ترجمہ ہے، جو اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ ہے بڑھاوا یا فائدہ۔ ٹھیک ہے، لفظی ترجمے کے حساب سے تو یہ اتنی کوئی بری چیز نہیں۔ اس کو عربی میں ربا کہتے ہیں، اردو میں سود کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم اگر سود کو دیکھا جائے تو جیسے سود مند کہتے ہیں، سود مند بڑے عام الفاظ میں ہم یوز کرتے ہیں، فائدہ مند، سود مند۔ ٹھیک ہے، لفظی طور پر تو یہ سود ہے، فائدہ ہے،
بڑھانا ہے، بڑھاوا ہے اپنے کسی بھی مال میں یا کسی بھی چیز میں بڑھاوا، اس کو سود کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی معنوں میں سود ایک ایسا فائدہ ہے جو رقم کے عوض رقم کی صورت میں لیا جاتا ہے، مال دے کر مال کی صورت میں ہی فکسڈ اماؤنٹ میں ایک سود لیا جاتا ہے، ایک اضافی اماؤنٹ لی جاتی ہے جس کو فکس کر دیا جاتا ہے کہ کسی کو اگر قرض دیا، 1 لاکھ کا قرض دیا، اس سے طے کر لیا کہ واپسی میں 2 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد 1,10,000 روپیہ میں واپس لوں گا، اور بغیر کسی شرط کے اس کو 1 لاکھ کے ساتھ 1 لاکھ کے ساتھ 10,000 روپیہ واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ سود ہے، یعنی مال کو دے کر مال کو واپس لینا اور اس کے ساتھ اضافی طور پر اضافی مال واپس لینا، فکس پرسنٹیج یا فکس ریشو کے ساتھ، یہ سود ہے۔ یہ عام معنی ہے، اس کے علاوہ بہت کمپلیکیٹڈ ڈیفینیشن یا کمپلیکیٹڈ میٹرز ہیں، اس میں ہم نہیں جائیں گے اس وقت، کیونکہ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں جائیں ہم۔ ہاں، البتہ مختصر ڈیفینیشن جو ہے وہ ضرور ہم دیکھیں گے، اور اس سے اگلے حصے میں اس کا کچھ فردر تقابلہ جو ہوگا وہ کاروبار کے ساتھ وہ بھی آئے گا، تو جب دیکھیں گے تو یہاں پر ہے سود کی ڈیفینیشن ہم نے، سود کیا ہے۔ اور اس کی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے شخص کی طرح وہ لوگ جو ہیں جو سود کھاتے ہیں، وہ ایسے شخص کی طرح ان کو قیامت کے دن وہ اٹھیں گے، ایسے شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے چھو کر خبتی یا دیوانہ کر دیا ہو۔ عرب میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ مجنون قسم کے لوگ، جو پاگل لوگ ہیں، ان کے اوپر کسی شیطان نے یا کسی جن نے اس میں کوئی جن یا شیطان حاضر ہو گیا جس کی وجہ سے وہ دیوانہ ہو گیا، اس کے عقلی شیطان یا کوئی جن کا اثر ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی مخبوط الخواص قسم کی باتیں کرتا ہے، پاگل قسم کی باتیں، بے تکی سی باتیں کرتا ہے، اور اس کا ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ تو یہ عام طور پہ، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ عام طور پہ یوز ہوتی ہیں ایسی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر ان کو پاگل کر دیا ہو یا دیوانہ کر دیا ہو، یعنی وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے۔ سود کو کھانے والا در حقیقت وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور اس کی ایک مثال سٹاک ایکسچینج میں دیکھی جا سکتی ہے، اور خاص کر جو مغرب کے معاشرے میں سٹاک ایکسچینج ہے، جہاں پر جو دوسرے کاروبار کے لین دین کے علاوہ سود کے بہت ساری کمپنیز یا سود پہ انٹرسٹ بیسڈ جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ عام ہے مغرب کے اور نان مسلم معاشروں میں۔ تو وہاں پر اگر سٹاک ایکسچینج میں جو بروکرز ہیں ان کو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے اور ان کو آپس میں گٹ مٹ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو بالکل ایسا ہی لگے گا کہ یہ پاگل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بس لڑائی جھگڑائی کر رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کب وہ ایک دوسرے کا گریبان چیک کرنے لگ جائیں۔ بہرحال یہ تو دنیا کی مثال دی میں نے، آخرت میں بھی ان کا ایسا ہی حال ہوگا، جب وہ اٹھیں گے تو اس حالت میں، اس مطلب پاگل پن میں اور اس خبتی پن میں اٹھیں گے کہ جیسے کسی شیطان نے اس کو چھو کر پاگل کر دیا۔ تو وہ کس وجہ سے ہوگا، آگے اگلے آیت کے اگلے حصے میں آئے گا، ذالکہ، یہ حالت بھی انہم، اس وجہ سے ہوگی کہ بے شک وہ قالو، ان سب نے کہا، یعنی ان سب نے کہا ہوگا قیامت کے دن اٹھیں گے۔ کیوں اٹھیں گے؟ کہ ان سب نے کہا، یعنی ماضی میں، دنیا میں، اپنی دنیاوی زندگی میں ان سب نے کہا، انما البیع، بے شک تجارت، بے جو ہے وہ تجارت، لین دین، سیل پرچیز کو کہتے ہیں بیع، انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، سود کی مانند ہے، بے شک تو تجارت کو تو سود کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ، اور حلال کر دیا، حلال قرار دے دیا اللہ نے، البیع، بیع کو، تجارت کو، وحرم، اور حرام کر دیا، الربا، سود کو۔ اب وہ ان کی حالت قیامت کے دن ایسی ہوگی، پاگل اور خبتی انسان کی طرح کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے یہ کہا کہ سود جو ہے وہ تو تجارت کی ہی طرح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو سود کو حرام کر دیا اور تجارت کو حلال کر دیا۔ اور یہاں پر دو چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا، وہ کہتے تھے یا انہوں نے کہا کہ سود تو تجارت کی ہی طرح ہے۔ اب سود اور تجارت میں کیا چیزیں ہیں جو ملتی جلتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں؟ سود کیا ہے؟ جیسا پہلے ذکر کیا کہ پیسہ دے کر، مال دے کر، اس کے عوض
मतलब इजाफी माल वापस लेना एक फिक्स्ड रेशो के साथ या फिक्स्ड अमाउंट, ये सूद है। ये सिंपल सी सिंपलेस्ट सबसे सादी सी डेफिनेशन उसकी ये है। ठीक है, तिजारत क्या है? तिजारत ये है कि माल को इन्वेस्ट करना, किसी यानी पैसे को इन्वेस्ट करना किसी किसी प्रोडक्ट में, किसी मतलब शय में, किसी माल की लेन देन में, माल को इन्वेस्ट करना कारोबार में, और उसके बदले जितना नफा मुमकिन हो मुनासिब जायज तरीके से वो हासिल करना। 1 लाख रुपया लगाया किसी कारोबार में, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद उस 1 लाख के एवज 10,000, 15,000, 20,000 रुपया मुनाफा हो गया। कारोबार की सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से वो नफा है। ठीक है, वो फायदा है। ये कारोबार में इन्वेस्ट करके जो नफा हासिल किया, जो इजाफी अमाउंट हासिल की, वो फायदा है। जबकि सूद ये है कि पैसा किसी को उधार देकर फिक्स्ड अमाउंट वापस लेना, ये सूद है। ठीक है, अब सूद को हराम कर दिया अल्लाह ने, क्यों? इसकी बहुत सारी कबाहतें हैं। और कारोबार को जायज किया, तिजारत को हलाल किया, उसके बहुत सारे फायदे हैं। सूद को हराम क्यों किया? क्योंकि उसमें जिसको भी सूद पर पैसा दिया गया उससे फिक्स्ड अमाउंट वापसी है। सूद देने वाला जो है वो किसी किस्म का नुकसान उसके ज़िम्मे नहीं, किसी किस्म के नुकसान का उसमें कोई अंदेशा नहीं। वो सूद 10,000, 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपया वापस करना है इजाफी तौर पर। बेशक जिसको कर्ज दिया गया वो कर्ज से कोई फायदा ले या नुकसान हो, जिसने सूद पे कर्ज दिया उसको तो फायदा ही फायदा है। जबकि अगर तिजारत में अगर माल को खर्च करके उसमें से अगर रेशो वापस प्रॉफिट लिया तो कभी वो 10,000 हो सकता है, कभी वो 5,000 हो सकता है, कभी वो 15,000 हो सकता है, कभी वो 5,000 रुपया या 2-4 हज़ार रुपया नुकसान भी हो सकता है। तो वो कारोबार में सूद, कारोबार में जो पैसा लगा के उसमें जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं। ठीक है, अब कारोबार में इन्वेस्ट करना क्यों हलाल किया अल्लाह ने, या क्यों उसकी तरगीब दिलाई और सूद को मना क्यों किया? कि कारोबार में इन्वेस्ट करके आपकी मुआशी जो सरगर्मियां हैं पूरे मुआशरे की, वो उनमें इजाफा होता है। ठीक है, जब कारोबार में माल को इन्वेस्ट किया जाएगा तो उससे उसके मुतल्लिका जितने मामलात हैं, दूसरों के लिए रोजगार पैदा होगा, आपके अपने लिए मतलब आपकी अपनी मेहनत और मशक्क़त उसमें शामिल होगी। उसके साथ की जितनी माल की लेन देन जो है वो माशरती एक्टिविटीज़ जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो बढ़ेंगी। उसके अलावा जो गरीब मजदूर जो है उनका रोजगार भी बढ़ेगा। बाकी इसके साथ जो लिंक्ड जो सब्सिडीज हैं जिसको हम कहते हैं, जो मतलब उसके साथ लिंक्ड जो तबके हैं, वो भी उससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाएंगे। जबकि सूद देने वाला जो है उसका इससे कोई गर्ज नहीं कि वो पैसा जो है वो अगला जो है वो नुकसान में है या फायदा में है। उसको इस चीज से गर्ज है कि वो अपना पैसा या अपना पैसा जो है वो सूद समेत वापस ले। अब इसके बहुत सारे फायदे और नुकसानात जो हैं वो तो इस वक्त नहीं कि हम जिक्र किया जाए, लेकिन आज के दौर में पिछले काफी अरसे से, कुछ 30, 40, 50 साल से इस बात के ऊपर बहस हो रही है मगरब के माशरों में कि ये जो सूदी निज़ाम कायम हो चुका है इससे बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी को। क्योंकि जो अमीर हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब तर होते जा रहे हैं। जो पैसा जो है वो कारोबार में देर लगा रहे हैं, वो कारोबार में कभी फायदा हो गया, कभी नुकसान हो गया। जब नुकसान हो गया तो एक दफा नुकसान हो गया तो वापस उसको फायदे में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता है। ठीक है, इस ज़मन में जो लोग गरीब होना शुरू हो गए, एक दफा नीचे दबना शुरू हो गए, वो तो नीचे ही दब के जाएंगे। लेकिन जिन्होंने सूद पे इन्वेस्ट किया हुआ है उनको जो मर्जी हो जाए वो बस ऊपर ही ऊपर उठते जाएंगे, और कर्ज लेने वाला जो है वो बेचारा जमीन में दबता चला जाएगा। और फिर सूद की बहुत सारी किस्में, ऐसी जालिम किस्में हैं कि सूद जो उसकी असल अमाउंट है उसके अलावा जो सूद की अमाउंट वो इतनी बढ़ जाती है कई दफा कि असल से भी ज्यादा उसकी अमाउंट हो जाती है। तो काफी अरसे से ये डिस्कशन
ہو رہی ہے، لیکن آج کے جو پچھلے 1-1.5 سال میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسپیشلی یہ آج کی وبا کے چکر میں آ کر کہ ہر دوسرا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہے، ہر دوسرا کاروبار متاثر ہے، پوری کی پوری ملکوں کی اکانومیز جو ہیں وہ کلیش کر گئی ہیں، پوری کی پوری اکانومیز جو ہے وہ ان کا بیڑا جو غرق ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ ہے وہ ہے سود۔ کمپنیز جو ہیں انہوں نے اتنے بڑی بڑی اماؤنٹ جو ہیں وہ سود پہ لے رکھی ہیں، اور جب ان کو کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوئے تو ایک طرف نقصان ان کا بڑھتا جا رہا، دوسری طرف سود کی اماؤنٹ ان کی بڑھتی جا رہی۔ اب یہ ایسی ایکسٹریم ہے کہ ایک طرف وہ نیچے دبتے جا رہے ہیں، دوسری طرف ان کے اوپر قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس ضمن میں آ کے اس کے نتیجے کے طور پر پوری کی پوری ملکوں کی اکانومیز جو ہیں وہ کلیش ہو گئیں۔ اور اب آج کے دور میں تو یہ انتہائی زیادہ اس کو سوچ سمجھ کی جا رہی ہے کہ ہم نے تو یہ سودی نظام کو قائم کر کے اپنی جو کاروبار ہیں اپنے ملکوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے بدلے میں اگر پروفٹ اینڈ بیس شیئرنگ، پروفٹ اینڈ لاس بیسس پہ اگر کاروبار کیے جاتے اور اس کی بیسس پہ قرضے دیے جاتے اور اس بیسس پہ ہی سارے معاملات جو ہیں وہ ان کو انجام دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی وسیع اور بہت ہی وقت طلب ٹاپک ہے، اس کے اوپر فردر بات کرنا جو ہے وہ ممکن بھی نہیں۔ مختصر الفاظ میں سمجھنے کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے، فردر اس پہ یقیناً بات کریں گے جب وقت آئے گا۔ تو بہرحال یہاں پر ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ضرور ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو کیوں حرام کیا اور تجارت کو کیوں حلال کیا، تجارت کو حلال کرنے کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے ذکر ہوئے ہمارے پاس۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات جو ہمیں سمجھنی ہے کہ بجائے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کہ سود کیا ہے، سود کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے، کاروبار کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں یہ چیز قبول کرنی ہے، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز قبول کرنی ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا اور تجارت کو حلال کر دیا۔ اب بے شک سود چھوٹا ہے، بڑا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہے، سود کی کوئی بھی قسم ہے، کوئی بھی قسم کے ہے، کوئی بھی آپ کو جیسے مرضی سیٹسفائی کرے۔ آج کل ایون کہ بدقسمتی سے ہمیں مسلم معاشرے میں بہت سارے مسلم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مطلب علماء کہنے والے، علماء تو نہیں کہنا چاہیے ڈیفینیٹلی انہیں، لیکن کاروبار میں اپنے آپ کو انہوں نے اسلامک ڈیفینیشن دے رکھی ہیں کاروبار کی، وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہلا پھسلا کر وہ مائل کرتے ہیں لوگوں کو سود کی طرف، تو بہت ساری کنفیوژن اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں۔ تو سمپل سی ڈیفینیشن ہمارے پاس کہ اگر آپ کو مال دے کر اس کے بدلے فکس اماؤنٹ میں آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تو یہ یقیناً سود ہے، اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہمیں بے شک اس کی سینس ہے کہ نہیں، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں کہ اس میں کس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے یا کس طرح سے ان کی کمائی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں سمپل سی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سود جو پیسہ دیا اور اس کے اوپر فکسڈ اماؤنٹ ہم واپس لے رہے ہیں تو وہ سود ہے، اور ہمیں اس سے بچنا ہی بچنا ہے۔ سب سے پہلا عمل تو ہمارا اس سے بچنا ہے، اس سے انکار کرنا ہے۔ اس کے بعد کا عمل ہے کہ وہ ڈیٹیل میں جائیں، اس میں فائدہ ہے، نقصان ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کب ہے، کہاں ہے، وہ آپ بعد میں دیکھیں۔ پہلا کام ہے اس سے انکار کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی آپ پیسہ کریں تو پیسہ آپ کاروبار میں انویسٹ کریں، کیونکہ کاروبار میں جب بھی انویسٹ کریں گے تو صرف آپ کا ہی فائدہ نہیں، آپ کے پورے معاشرے کا اس کا کسی نہ کسی طرح سے فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد فمن جاء، پس جو شخص جاء کہ آ گئی اس کے پاس موعظۃ، نصیحت، وہ شخص جس کے پاس کوئی نصیحت آ گئی، ہدایت آ گئی، جیسا کہ سود کے بارے میں آ گئی، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، فنتہا، تو اور پھر وہ باز آ گیا، جو شخص جس کے پاس ہدایت آ گئی اور وہ باز آ گیا، فلاح، تو اسی کا ہے ما سلفہ، جو اس سے پہلے لے چکا۔ اگر کسی نے سود پر کوئی قرض دے دیا پہلے سے اور اس کے اوپر وہ سود لے رہا ہے، تو اب جب اس کے اوپر ہدایت آ گئی، جب اس کو پتہ چل گیا ایک دفعہ کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، تو اس کے بعد
تو اس سے پہلے اس نے جو سود لے چکا تو وہ اسی کا ہے، یعنی اس کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ اس سے پہلے جو لے چکا اس کو وہ واپس لٹائے، ہاں البتہ جب پتہ چل گیا تو اس کے بعد آئندہ کے لیے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ سود فردر جو ہے وہ لیتا رہے، لیکن پچھلا جو لے چکا وہ تو اسی کا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے ساتھ پھر انصاف کرے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ آئندہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، اور سچے دل سے توبہ کر کے سود سے وہ مطلب آئندہ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور آئندہ کبھی بھی اس میں انوالو نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے ساتھ انصاف کرے گا۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے اعادہ کیا، اور جو کوئی پھر کرے، دوبارہ سے وہ کرے، سود کا نظام جیسے سود کا پہلے ذکر سود کا ہی ہو رہا ہے، تو ومن عادہ، وہ جو دوبارہ کرے، وہ پھر کرے، بار بار کرے، فاولئک، تو وہی لوگ اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہوں گے، آگ کے ساتھی ہیں، اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت واضح ہو جانے کے بعد، سود کی حرمت کی خبر آ جانے کے بعد، اگر کوئی پچھلا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا، اس کو توبہ کرے گا تو اور آئندہ نہیں کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی والا معاملہ کرے گا، اور اس کے باوجود اگر کوئی دوبارہ وہ ریپیٹ کرے گا، بار بار وہ اس عمل کو کرے گا، تو یقیناً وہ آگ کے ہی ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ الربا، سود کو، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي، اور بڑھاتا ہے، الصدقات، صدقات کو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور سود کو روکنے کی اور سود سے بھی بچنے کی ترغیب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب صدقات کے کون سے فائدے ہیں؟ صدقات میں ایک فرض بھی آتے ہیں، فرض صدقات، فرض میں جیسے زکوٰۃ ہے، اور ایک دو اور بھی قسمیں، جیسے زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ بھی فرض ہے، تو صدقات میں زکوٰۃ بھی آ جائے گی، اور ویسے جو مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ سب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود سے بچنے کے لیے ترغیب دیتا ہے اور صدقات کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے حسن طریقے سے، ریاکاری سے پاک ہو کر۔ واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کر رہا، کل کفار، ہر ناشکرے کو، ہر انکار کرنے والے کو، ہر ناشکرے کو، اسیم، جو گناہ گار ہو، ہر گناہ گار ناشکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور ان سب نے قائم کی نماز، ان سب نے نماز کی، قائم کی نماز، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کی زکوٰۃ، اور ان سب نے زکوٰۃ ادا کی۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے نماز قائم کی، اور جنہوں نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ادا کی، یہ چار قسم کے لوگ کیا ہے؟ لہم اجرہم، ان کے پاس اجر ہے، ان کے لیے اجر ہے، لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے لیے تو ان کے رب کے پاس ہی اجر ہے، ولا خوف، اور نہیں ہوگا خوف ان کو، خوف آئندہ آنے والے دن کا نہیں ہوگا ان کو خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ چار قسم کے لوگ، کون سے چار لوگ؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے نماز قائم کی، اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ یہ چار طرح کے لوگ جو ہیں ان کے لیے ان کا جو اجر ہے وہ تو ان کے رب کے پاس ہی ہے، اور ان کو نہ ہی آئندہ آنے والے کل کا خوف ہوگا، اور نہ ہی گزشتہ کل پہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہ گیا، من الربا، سود میں سے۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی سود کا معاملہ کرتا رہا تو اب وقت ہے، تم پر واضح ہو گیا حق، اب تم اللہ سے ڈر جاؤ، اور اگر کوئی سود باقی رہ گیا، کسی نے کوئی قرض پہلے سے سود پہ دے دیا ہوا، تو پھر اگر کوئی پہلے جو ہو چکا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، اس کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف ہے، لیکن اگر کوئی باقی سود رہ گیا تو اس کو چھوڑ دو،
سختی سے وہاں پر منع کیا کہ اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مومنین اگر تم ایمان لانے والے ہو, اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو, اگر صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو, تو تم اپنا جو جتنا اگر سود باقی رہ گیا اس کو تم چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پر تم اگر باز نہ آؤ, پھر تم اگر باز نہ آؤ, تم نے ایسا نہ کیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نے ایسا نہ کیا, اگر تم باز نہ آئے, فَذْنُوا, تو تم خبردار ہو جاؤ, خبردار رہو, بِحَرْبٍ, اعلان جنگ سے, جنگ سے, من اللہ و رسولہ, اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. اگر تم اس سے باز نہیں آتے, اگر تم سود کو لینے سے باز نہیں آتے, سودی کاروبار کرنے سے باز نہیں آتے, تو تم خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ اعلان جنگ کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو سود کے کاروبار میں انوالو ہیں اور سود کے کاروبار کو ترک نہیں کرتے. وَإِن, اور اگر تم توبہ کر لو, اور اگر تم توبہ کر لو, صحیح معنوں میں توبہ کی جو 4 شرطیں ہیں وہ 4 شرطیں پوری کر لو. فَلَكُمْ, تو تمہارے لیے ہے, رؤوس اموالکم, تمہارے اصل مال. اگر تم توبہ کر لو, اگر تم سود کے اوپر دیا ہوا ہے مال, اگر تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ, تو تمہارے لیے جو مال کا اصل جو ہے وہ تمہارا ہی ہے. اگر بالفرض 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہوا, اس پہ اوپر 10,000 سود کنفرم کیا ہوا ہے, سود طے کیا ہوا, تو 10,000 میں سے 50,000 قرضہ واپس لے لیا اور 5,000 سود واپس لے لیا. تو تم جو 5,000 باقی سود ہے اس کو تم چھوڑ جو. ہاں البتہ جو 50,000 جو اصل رقم تمہاری ہے وہ باقی تمہاری ہی ہے, وہ کہیں نہیں جائے گی. اس کی اللہ تعالیٰ یہاں پر گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ تمہیں ملے گی. لا تظلمون, نہ تم سب ظلم کرتے, ولا تظلمون, اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یعنی نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. یعنی یا تم سود لینا جو ہے یہ ظلم ہے, تو سود کو چھوڑ دو. سود کو چھوڑو گے تو نہ ہی تم ظلم کرو, نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. سود کو چھوڑ دو, تمہارا اصل مال جو ہے وہ تمہارا حق ہے, وہ تمہیں ملنا چاہیے, جو تمہیں ملے گا. وَإِن كَانَ, اگر ہو تم ذو عسرۃ, تنگی والا, اگر ہو, وَإِن كَانَ, اور اگر ہو, ذو عسرہ, تنگی والا ہو, اگر کوئی تنگی والا ہو, اگر کوئی کسی کو قرض خواہ جو ہے, کسی کو قرض دیا گیا, وہ کوئی غریب ہے, جو تنگ دست ہے, وہ قرض واپس نہیں ادا کر سکتا, فَنَاظِرَةٌ, تو مہلت دینی چاہیے اسے, تو تھوڑا سا اسے وقت دے دو, تھوڑا سا اسے مہلت دے دو تھوڑی سی, الا میسرہ, آسودگی کی حالت تک, کہ وہ تھوڑا سا سنبھل لے, تھوڑا سا وہ کاروبار کا سیٹ کر لے, تھوڑا سا آسانی میں آ جائے, اس وقت تک اسے تھوڑی سی مہلت دے دو. وَعَن, اور یہ کہ تصدقوا, تم صدقہ کرو, اگر تم صدقہ کر دو, اگر تم اللہ کے راستے میں اس کو معاف کر دو, خیرن, تو بہتر ہے, لکم, تمہارے لیے, ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو, اگر تمہارے میں ہمت ہے, تم صاحب حیثیت ہو, اگر تمہارے پاس استطاعت ہے, تو تم صدقہ کر دو, تم اس کو یہ معاف کر دو قرضہ, جس جہاں تک ممکن ہو, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واتقوا, اور تم سب ڈرو, یومن, اس دن سے, ترجعون, تم سب لوٹائے جاؤ گے, اور تم سب لوٹائے جاؤ گے, فی, اس میں, اس دن سے ڈرو جس میں تم لوٹائے جاؤ گے, اللہ, اللہ کی طرف. ثم, پھر, توفا, پورا بدلہ دیا جائے گا, پورا اجر دیا جائے گا, کل نفس, ہر نفس کو, ہر ایک کو, ما کا سبت, جو اس نے کمایا ہوگا, جو اس نے اپنی کمائی, جمع پونجی جو اللہ کے حضور وہ پیش کی, اس نے جو ساری زندگی اس نے اپنی جمع پونجی جو ہے, اس کی جمع پونجی جو ہے, اس کا پورا اجر اس کو دیا جائے گا. وَهُمْ, اور وہ, لا یظلمون, نہیں ظلم کیے جائیں گے, اور نہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سو تم سب ڈر جاؤ اس دن سے, جس دن جو تم نے دنیا کی زندگی میں کمایا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور اس دن کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ دن انصاف کی ایک ایکسٹریم ہوگی ہمارے لیے. ہم دیکھیں گے کہ انصاف کی ایک
مطلب حد جو ہے وہ ہمیں وہاں پر نظر آئے گی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا اور کس طرح سے ہمارے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے جس سے ہم انکار نہیں کر سکیں گے، اور ہر گواہ بھی ملے گا اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کر کے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کو اس کی کمائی کے مطابق اس کا بدلہ جو ہے وہ پورا پورا دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں تو اسے اگلی آیت جو ہے وہ قرآن مجید کے سب سے لمبی آیت، سب سے بڑی جو آیت ہے وہ ہے، اور اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں، اس کو ہم کل انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں اور سب سے زیادہ جو شدت کے ساتھ جن چیزوں کو، جن کاموں کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے، ان میں سود جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے، جیسے شراب ہے، زناکاری ہے، اس کے علاوہ سود جو ہے وہ بھی، اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت اور شدید الفاظ میں اس سے رکنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر نہ صرف اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں، بلکہ اگر کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ وہ سود میں پھنس جاتے ہیں اور اس سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا، تو ہمیں کوشش مطلب مدد کرنی چاہیے دوسروں کو بھی اس معاملے سے نکالنے کی۔ جی اگر کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ تو۔ جزاک اللہ خیر اشفاق۔ جی جزاکم اللہ خیراً، اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل آئیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، اور رمضان کی ٹائمنگ جو ہے اس کا تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ کیا ہونی چاہیے، اور رمضان میں کیسے وہ میں گروپ میں کچھ شیئر کریں گے، ایک دو پروپوزل جو ہیں، تو رمضان بھی انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنا بھی ہمارے لیے اچھا ہے، بہترین ہے، وہ ہم کر سکیں۔ اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔